لیکن مسلمانوں، دل سے سوچ کر مجھے بتاؤ، دل سے سوچ کر مجھے بتاؤ کہ آج ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج ہم اسی نبی کا نام لیوا ہے، آج ہم اسی نبی کا صدقہ کھانے والے ہیں، لیکن آج ہم دنیا کے اندر رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے پیچھے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے کہ آج ہم نے زبان سے تو پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہائے افسوس ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہوتا تو ہم ہفتہ میں ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہوتا تو ہم مسجد کو آباد کرتے۔ اے میرے ایمان شریک بھائیوں، اے آمینہ کے لال کو ماننے والوں، اے مدینے کے سلطان کو ماننے والوں، اے حسنین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آمینہ کے لال کی شان کیا ہے۔ جس نبی کا صدقہ ہم اور آپ کھاتے ہیں اور پوری دنیا کھاتی ہے، اس نبی کی عظمت کیا ہے؟ اور جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے؟ سنیے، دل کی کانوں سے سنیے گا میرے بھائیوں۔ جب میرے مصطفیٰ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جب میرے حضور اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو میرے نبی کی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا میرے نبی کو گود میں لے کر، میرے نبی کو دیکھ کر پہلے مسکراتی ہے، پھر رونے لگتی ہے۔ آمینہ روتی کیوں ہے؟ جواب آتا ہے کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش آج اس بچے کا بابا زندہ ہوتا، کاش آج اس بچے کا باپ زندہ ہوتے تو باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونا لے کر آتے ہیں۔ سنیے، میرے نبی جب دنیا کے اندر تشریف لائے نا، جب میرے حضور کی اس دنیا کے اندر آمد ہوئی، اس سے پہلے ہی میرے آقا کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش آج اس بچے کا باپ زندہ ہوتا تو اس بچے کے لیے بھی کھلونا لے کر آتے۔ عرشوں سے آواز آتی ہے، رب بول اٹھتا ہے کہ اے آمینہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اے آمینہ تو حیران کیوں ہوتی ہے؟ آمینہ تو پریشان نہ ہو، تم اپنی نسبت سے دیکھتی ہو یہ تیرا بیٹا نظر آتا ہے۔ اے آمینہ تم میری نسبت سے دیکھ، اسے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے مقصد کائنات بنایا ہے، اسے میں نے مرکز کائنات بنایا ہے، اسے میں نے سارے نبیوں کے سردار بنایا ہے۔ اے آمینہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اے آمینہ تو حیران کیوں ہوتی ہے؟ اگر آج عبداللہ زندہ ہوتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بھائیوں۔ اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے تو کھلونا لاتے مٹی کے، کھلونا لاتے پتھر کے، کھلونا لاتے لکڑی کے، کھلونا لاتے لوہے کے۔ آمینہ تو پریشان نہ ہو، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے، اسے پہلے کھیلنے کے قابل تو ہو جانے دے۔ میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ اور ابھی میرے نبی
گود میں ہے کہ جب بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے میرے بھائیو؟ ہم سب دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی والدہ کی گود میں ہوتا ہے۔ تو میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، میرے حضور جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو میرے نبی کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا میرے آقا کو دیکھ کر مسکراتی ہے، پھر رونے لگتی ہے۔ آمینہ روتی کیوں ہے؟ جواب آتا ہے کہ کاش آج اس بچے کا باپ زندہ ہوتا، کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو باپ اپنے بچوں کو شہر کو لے کر جاتے ہیں، اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے تو اس بچے کو بھی شہر کو لے کر جاتے۔ میرے بھائیو، عرشوں سے آواز آتی ہے کہ آمینہ تو پریشان نہ ہو، آمینہ تو حیران نہ ہو، اسے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، اسے میں نے سارے نبیوں کے سردار بنایا ہے۔ اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے تو شہر کو کسی مکے کے وادی میں لے کر جاتے، شہر کو کسی مکے کی چوٹی پر لے کر جاتے، شہر کو کسی مکے کے شہر میں لے کر جاتے، لیکن آمینہ تو پریشان نہ ہو، اسے پہلے سیر کرنے کے قابل تو ہو جانے دے، جب یہ سیر کرنے کے قابل ہو جائے گا تو میں رب ہو کر تم سے کہتا ہوں کہ میں عرشوں کا سیر کرا دوں گا۔ اور یہاں پر رک کر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اس دنیا فانی کے اندر دل کی کانوں سے سنیے گا، اس دنیا کے اندر، اس دنیا فانی کے اندر جو انسان بھی میرے نبی کے طریقے کو اپنائے گا، میرے نبی کے طریقے پر چلے گا، وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہو، وہ کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہو، اگر وہ میرے نبی کے طریقے پہ چلتا ہے، اگر وہ میرے نبی کے طریقے کا اتباع کرتا ہے تو وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو کر رہے گا۔ لیکن میرے بھائیو، اور ہوتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس نے میرے نبی کے طریقے کو اپنایا اور جس نے میرے نبی کے طریقے کا اتباع کیا، وہ دنیا میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن مسلمانوں، دل سے سوچ کر مجھے بتاؤ، دل سے سوچ کر مجھے بتاؤ کہ آج ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج ہم اسی نبی کا نام لیوا ہے، آج ہم اسی نبی کا صدقہ کھانے والے ہیں، لیکن آج ہم دنیا کے اندر رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے پیچھے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے کہ آج ہم نے زبان سے تو پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہائے افسوس ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہوتا تو ہم ہفتہ میں ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہوتا تو ہم مسجد کو آباد کرتے۔ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے تو آج ہمیں اللہ کے اوپر بھی یقین نہیں ہے۔ اور یہاں پہ رک کر میں ایک بات اور بتا دوں، جب اللہ نے ایمان کو بنایا، جب اللہ نے ایمان کو بنایا تو ایمان کو دو چیزوں کے بیچ میں رکھ دیا ہے۔ اگر وہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہے، ہمارے دلوں میں ہے، تو میرے بھائیو سمجھیے ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنے والے ہیں۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو میرے بھائیو اپنے آپ کو مسلمان نہ کہنا۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز میرے بھائیو، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں اللہ کے اوپر یقین ہوتا تو ہمارے لیے بڑے سے بڑے کام آسان ہو جاتے، لیکن آج نہیں، آج ہمارے دل میں اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے۔
اور دوسری چیز اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے دل میں ہیں تو سمجھیے ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمارے دل میں پیدا ہو گئی۔ اب یہاں پہ رک کر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں جو آگے بڑھوں گا۔ ایک صحابی میرے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنیے اس حدیث کو دل کی کانوں سے سنیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم آپ کے لائے ہوئے مذہب کو ماننے والے ہیں، لیکن میرے آقا بتائیے ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اگر تم کو برائی سے نفرت ہو جائے اور نیکی کے کام سے تمہیں محبت ہو جائے تو سمجھو تمہارے دل میں ایمان موجود ہے، اور اگر تم کو برائی کرنے کے بعد اور برے کام سے تمہیں نفرت نہیں ہو اور نیکی کے کام سے تمہیں محبت نہیں ہو اور نیکی کے کام کرنے کے بعد تمہیں خوشی نہیں ملے تو سمجھنا کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے میرے بھائیوں کہ آج ہم کتنے برائی کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی آج ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچئے ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں،